عہد رسالت میں، عہد خلفائے راشدین میں، عہد صحابہ میں، عہد ائمہ میں اس کا کوئی تصور یعنی منانے کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا پھر یہ کب شروع ہوا؟ یہ دنیا میں رب کی زمین پر سب سے پہلے قاہرہ میں جو فاطمی خلفاء تھے نا، جی یہ کٹر شیعہ اور رافضی عقائد کے حامل تھے، کٹر سخت۔ اس کا آغاز سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے کیا، اور یہ 4 صدی ہجری کے اندر ہوا ہے، یعنی 4 صدی ہجری میں جا کر، اور یہ تقریباً ہوا ہے 361 یا 62 ہجری میں، یعنی وہ 4 صدی ہجری ہوئی۔ 350 سال کے بھی بعد یہ کام رافضیوں نے، کٹر جو ابن سبا کے پیروکار تھے اور ان عقائد کے علمبردار تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ شروع کیا قاہرہ میں، اور وہ سال میں 6 میلادیں منانے کا انہوں نے آغاز کیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، اور ایک وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، اور ایک جو ان کا موجودہ خلیفہ ہوتا تھا نا، جی اس کی بھی میلاد مناتے تھے۔ یہ 6 میلادیں دنیا میں سب سے پہلے 4 صدی ہجری میں 362 سن میں یہ قاہرہ میں ان رافضیوں نے شروع کی۔ اس سے پہلے محدثین، ائمہ اربع، ان کے شاگرد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا ان میلادوں کا۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ دین ہوتا تو یہ سارے خیر القرون جن کو امام الانبیاء نے سب سے بہتر زمانے قرار دیا ہے اور سب سے بہتر لوگ قرار دیا ہے، بے شک کیا وہ اس سے محروم ہوتے؟ وہ اس سے لا علم ہوتے؟ وہ اس سے غفلت برتتے؟ کبھی اگر ان کا دین سے کوئی تعلق ہوتا، کوئی دور و نزدیک کا بھی واسطہ ہوتا تو۔ اچھا، پھر یہ چلتا رہا ان فاطمی خلفاء کے دور میں۔ پھر ایک خلیفہ آیا، افضل بن امیر الجیوش اس کا نام تھا، اس نے اس بدعت کا خاتمہ کر دیا۔ جی یہ بدعت ختم رہی۔ پھر 7ویں صدی ہجری کے شروع میں، 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے، عراق میں اربل کا ایک بادشاہ تھا، فاسق، عیار، مکار، بے دین، مظفر الدین ابو سعید کوکبری اس کا نام ہے تاریخ کے اندر۔ وہ شخص تھا، اس نے دوبارہ اس کا آغاز کر دیا دنیا میں۔ یہ کچھ دیر مٹا رہا فاطمیوں کے بعد، فاطمیوں نے اس کو شروع کیا تھا 4 صدی ہجری میں، پھر 4 صدی ہجری میں افضل بن امیر الجیوش کے اس کے خاتمے کے بعد یہ ختم ہو گیا دنیا سے یہ سلسلہ۔ پھر 7ویں صدی ہجری میں یہ اربل کا جو حکمران تھا، یہ ابو سعید کوکبری، اس نے دوبارہ شروع کر دیا، اور اس کو کچھ درباری مولوی مل گئے۔ ان درباری مولویوں نے اس کو مواد فراہم کیا، جس مواد کی بنیاد پر یہ مضبوط ہو گیا۔ اور یہ ہمیشہ، ڈاکٹر صاحب میں یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، جتنا نقصان درباری مولویوں نے اسلام کا کیا ہے دنیا میں، شاید کوئی یہودی یا عیسائی بھی اتنا نقصان اسلام کا نہیں کر سکا دنیا میں، کوئی غیر مسلم بھی نہیں کر سکا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ان حکموں کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، دنیا میں اسلام کی امت کی مصلحت کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس حکمران کے تیور کیا کہتے ہیں، اس کی خواہش کیا اس کی خواہش کیا ہے، اس کی رضا کس میں ہے، اس کا بینیفٹ اس میں اس کا بینیفٹ کس میں ہے، اس کا مفاد کس میں ہے۔ اس میں